مدارسنا الحسان تزينت قد أقبل العام الدراسي السعيد اشتاقت الطلاب بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب فی القرآن کی پہلی روایت ہے جو اب ہم اپنے ابو داؤد شریف کے 39ویں قسط میں بیان کرنے جا رہے ہیں 39th۔ حدثنا محمد بن کثیر کے حوالے سے روایت جا رہی ہے عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي۔ یہاں کلام کی اضافت رب کی طرف کر کے اس کو خدائے پاک کی صفت ٹھہرایا گیا۔ میں نے گزشتہ کل بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ خلق قرآن کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس مسئلے نے بہت سر اٹھایا تھا۔ اس زمانے کے خلفاء چونکہ معتزلیت کے شکار ہوئے تھے، اس لیے علماء اہل سنت مجبور ہو گئے تھے عقیدہ خلق قرآن پر۔ بعض نے اس کا اقرار کیا اور بعض نے انکار کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے کوڑے بھی لگے، قید بھی کیے گئے۔ یہ ساری بات معتصم باللہ کی زمانے خلافت میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں اس کی وجہ سے بیڑی ڈالی گئی۔ امام احمد استقلال کا پہاڑ بنے رہے۔ سبق سیکھیے بچوں کہ فتنوں کے زمانے میں کتنا آزمایا جائے لیکن انسان عقائد حقہ سے سرے منہ انحراف نہ کرے۔ پھر واثق باللہ کا زمانہ آیا، اس نے بھی یہی دھندے کیے۔ متوکل باللہ کا زمانہ آیا تو اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس نے بات کو سمجھی، وفقہ اللہ تعالی۔ تو امام احمد کی اس نے بہت تعظیم اور اکرام کیا اور اس نے پھر اپنی پاور سے اس فتنے کو ختم کر دیا، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ ہمارے مشائخ میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو بھی اپنی محنت کا میدان بنا کر مسئلۃ خلق القرآن کے نام سے مستقل ایک رسالہ لکھا۔ اس میں انہوں نے تاریخ لکھی ہے، طلباء کو جاننا ضروری ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے کی ابتدا تو زمانے بنی امیہ میں جہم ابن صفوان بلکہ جعد ابن درہم کی طرف سے ہوئی سن 118 میں، اور جہم ابن صفوان 128 میں عہد اموی کے اواخر میں قتل کیا گیا۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اس مسئلے نے تھوڑا سا سر اٹھایا تھا، لیکن امام صاحب نے محنت کر کے اور بڑا مجاہدہ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اس مسئلے کا نام تاریخ وغیرہ میں مشہور ہے مسئلہ خلق قرآن۔ اس کے علاوہ مسئلۃ اللفظ یعنی لفظی بالقرآن حادث کی وجہ سے مسئلۃ اللفظ کے نام سے بھی تاریخ میں یہ ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے علماء کو آزمایا گیا تو مسئلۃ المحنہ کے نام سے بھی، محنت یعنی آزمائش، مصیبت۔ قصص میں پڑھا ففی کل یوم محنت جدیدۃ وفی کل یوم بلیۃ نازلۃ۔ اس لیے اس میں چونکہ بہت زیادہ ان کو آزمایا گیا ہے، مصیبت آئی، اس لیے اس کو مسئلۃ المحنت بھی کہتے ہیں۔ فن رجال کی کتابوں میں کچھ ائمہ حدیث کے باب میں اس طرح تعارف ملے گا کہ ابتلی بالمحنتی، تو وہ اردو زبان والی محنت ترجمہ نہ کریں کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور محنتوں میں آزمائے گئے، نہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ مسئلہ خلق قرآن کا وہ شکار ہوئے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص کبھی یہ نہ کہے کہ لفظی بالقرآن حادث، الفاظ قرآن حادث ہیں، یہ احتیاطاً اور ادباً نہ کہے۔ میں نے گزشتہ کل اس کی پوری وضاحت کر دی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیسا سابقہ پڑا وہ بھی آپ کو سمجھا دیا تھا۔ اب ہم روایت کی طرف جاتے ہیں۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالموقف کا مطلب ہوتا ہے موسم حج، یہاں یہ مراد ہوگی، یہاں یہ مراد ہوگا سیاق کلام سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ آپ کو اگر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اسلامیہ کے مدارج اور مراتب معلوم ہے، ادوار معلوم ہیں، تو پھر یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ حضور کی دعوت پہلے سریہ تھی، دار ارقم میں جمع کرتے تھے کچھ لوگوں کو، پھر دھیرے دھیرے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کی طرف بھی رخ کرنا شروع فرمائے جو لوگ حج میں آتے تھے۔ تو ہجرت سے پہلے شروع زمانے نبوت میں آپ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، تو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ پتہ چلا داعی کو مختلف مواقع کی تلاش ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اجتماعات یا جلسوں کا انتظار کرے اور اسی میں اپنے اللہ کی بات کو پہنچائے۔ وہ متلاشی رہے کہ کسی بھی موقع سے میں اپنے رب کی دعوت کو پہنچاؤں۔ مختلف شہروں سے لوگ ام القریٰ یعنی مکہ کا قصد کرتے تھے، تو اس موقع پر حضور خود لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اپنے آپ کو پیش کرنے کا مطلب یہی ہے، جی یعرض نفسہ کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ حضور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے آپ لوگوں میں کوئی ایسا ملے گا مجھ کو کہ مجھے اپنے ساتھ واپسی میں لے جائے، یحملونی الی قومہ، ترجمہ ٹھیک سے سمجھو، اور داعیانہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہم وہاں جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، سامعین، اب دور دوبارہ وہی آیا ہے کہ اب ہمیں انتظار کی ضرورت نہیں۔ دعوت الی الاسلام کا میدان اب ممہد ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنا فریضہ انجام دینا ہی پڑے گا۔ تو حضور فرماتے تھے کوئی ہے جو مجھے اب یہاں سے واپسی میں لے جائے تاکہ میں وہاں جا کر اس کی قوم کو تبلیغ رسالت کر سکوں اور اپنے رب کے کلام کو ان تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ میری قریش قوم نے تو مجھے یہ کام کرنے ہی نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے قرآن کو کلام رب ٹھہرایا، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ معلوم ہوا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور مصنف کی یہی غرض ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے اسماعیل ابن عمر کے حوالے سے جو جا رہی ہے عامر ابن شہر تک۔ اس میں مصنف کے شیخ ہیں اسماعیل ابن عمر، کہاں کے ہیں یہاں اس کی نسبت بیان نہیں کی گئی ہے۔ امام ابو داؤد نے ان سے یہی ایک روایت، یعنی ان کے جو شیخ ہیں ابراہیم ابن موسیٰ، ان سے یہی ایک روایت بیان کی ہے عن عامر ابن شہر جو آگے آئی۔ حدثنا ابن ابی زائدۃ عن مجالد عن عامر ابن شہر قال کنت عند النجاشی، کہ میں نجاشی کے پاس تھا، نجاشی کے پاس تھا میں اس وقت۔ فقرأ ابن له آیۃ من الانجیل، تو اس نے انجیل کی اس کے بیٹے نے ایک آیت پڑھی، انجیل کا ایک فقرہ پڑھا۔ فضحکت، میں ہنس گیا۔ فقال، تو اس نے کہا اتضحک من کلام اللہ تعالی، تم اللہ کے کلام کو سن کر ہنستے ہو؟ تو دیکھو یہاں بھی کلام کی نسبت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ عامر ابن شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بیٹھا تھا،
تو اس کے بیٹے نے انجیل کی ایک آیت پڑھی جس پر مجھ کو ہنسی آ گئی. ہنسی کسی اور وجہ سے آئی ہوگی، صحابی کے باب میں ہمیں توجیہ کرنی ہی پڑے گی، ورنہ اللہ کے کلام کو سن کر ہنسی آنا، اس کو ذرا ٹھیک سے لینا چاہیے ورنہ مصیبت ہو جائے گی. یا تو اس میں کوئی مضمون ایسا آیا ہوگا جس کو سن کر انہیں ہنسی آئی ہوگی، یا پھر وہ پڑھتا اس انداز سے ہوگا جس کی وجہ سے ان کو ہنسی آ گئی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہنسی ہمیشہ مذاقاً، استہزاءً اور استخفافاً ہی آئے، ذہن بگاڑنا نہیں چاہیے. نجاشی کے کلام میں بھی کلام کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. پتہ چلا یہ بات پہلے سے چلی آئی کہ اہل کتاب بھی کلام کو رب کی طرف منسوب کرتے تھے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجاشی کے پاس بھی اس کو رب کی طرف منسوب کر کے ہی ذکر کیا گیا. عامر ابن شہر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سند میں آئے ہیں وہ ہمدانی. ابو شہر بھی ان کی کنیت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو الکنود ان کی کنیت ہے. ابو داؤد میں ان کی حدیث بطریق شعبی ہے. اور عامر بن شہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن پر مقرر کیے گئے گورنروں میں سے ایک گورنر تھے. تو یہاں یہ بات خوب یاد رکھیے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا یحییٰ صاحب نے فضحکتو کی توجیہ بہترین کی ہے کہ انہوں نے تغییر لہجہ یا بحت الصوت یعنی بہت موٹی آواز ہوگی اس لیے بالکل یہ توجیہ بار بار کرنا پڑے گی، اس لیے وہ نہیں ہنسے تھے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تھا، یا اس زبان سے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اعجاب ہوا ہو. بہرحال یہ حدیث شریف ختم ہوئی. ترجمۃ الباب کلام کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے ثابت ہو گیا. اس کے بعد کی روایت ہے سلیمان بن داؤد المہری، اور روایت جا رہی ہے عن حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا وکل حدثنی طائفۃ من الحدیث. ہر ایک نے جو بھی مذکور روات ہیں سند میں غور کریں گے کون کون، عروۃ بن الزبیر، سعید بن المسیب، علقمۃ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ، ان سب نے عن حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ ایک لطیفۃ الاسناد ہے کہ اس حدیث میں کئی ایک صحابہ ہیں، یعنی یہ روایت متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے. ابن شہاب زہری نے کئی ایک لوگوں سے اس کو ذکر کیا. اور وکل حدثنی یہ کہہ رہے ہیں ابن شہاب زہری، روایت الصحابہ عن الصحابیہ ثابت ہو رہی ہے. وکل حدثنی طائفۃ من الحدیث یعنی حدیث افک کے اندر سے ایک ٹکڑا ہر ایک نے بیان کیا. یہاں الحدیث الف لام معہود کے لیے سمجھا جائے گا کہ حضرت عائشہ حدیث افک کو بیان کرتے کرتے یہ کہتی تھی، اس میں سے ایک ٹکڑا ہم تم کو سناتے ہیں کہ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى. تو یتکلم کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ میرا کتنا بڑا معاملہ ہے، میرے قصے میں اللہ رب العزت نے ایسی بات فرمائی اور ایسا کلام کیا کہ جو پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا. میں تو یہ سوچتی تھی، حضرت عائشہ اس قول کا مطلب یہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا مقام اتنا بلند و بالا ہے اللہ کے یہاں کہ میرے بارے میں اللہ کلام کریں گے. میں تو یہ سوچتی تھی، اچھے گمان میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا جس سے میری براءت ثابت ہوگی، لیکن میری شان کا مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ نے تو میرے بارے میں مستقل کلام فرمایا، اور وہ کلام قرآن کریم کے اندر نازل ہوا. یہ زبردست بات ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنا مرتبہ اس سے بہت کم سمجھتی تھی کہ باری تعالیٰ میرے بارے میں کلام کریں گے، وحی کے ذریعے میری براءت نازل ہوگی، اور وحی بھی ایسی جو یتلا، جو متلو ہو. میرے ذہن میں تو تھا، جیسے میں نے ذکر کیا
کہ آپ کو کوئی خواب دکھایا جائے گا. یہاں ترجمۃ الباب ثابت ہوگا یتکلم اللہ، کلام کی نسبت اللہ کی طرف قرآن کریم میں کی گئی کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہاں واقعہ افک کو دھیان میں رکھا جائے. اور اس کے بعد کی روایت ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ. یہ روایت جاری ہے، بہت اچھی روایت ہے. دیکھو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حسن اور حسین کو یہ پڑھ کر دم کرتے تھے. یہاں تعویذ بناتے تھے، یہ ترجمہ نہ کیا جائے. ہاں، پناہ چاہتے تھے، پڑھ کر دم کرتے تھے. یہ کلمات یاد کر کے اپنے بچوں کو بھی دم کرنے چاہیے جو نابالغ ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ثم یقول کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق. تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ اپنے بیٹوں اسماعیل و اسحاق کو بھی اس طریقے سے پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. حضرت حسن و حسین کے لیے حضور یہ دعا پڑھا کرتے تھے دم کرنے کے لیے. اس میں ترجمۃ الباب پہلے سمجھ لو بکلمات اللہ، تو کلمات کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. اب ذرا لغت دیکھو، میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے تام کلمات کے ذریعے. کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ حامتن، زہریلے جانوروں سے، سانپ بچھو وغیرہ وغیرہ. اور لامتن یعنی یہ لمم، جی لمم کے معنی ہیں کسی شے کے قریب آنا. ترجمہ ہوگا ہر ایسی آنکھ اور بری نظر سے جو دوسرے سے لگے. اب ہم اس کا سیدھا ترجمہ کریں گے، میں تمہیں اللہ کے کلمات کے صدقے طفیل جو تام کلمات ہیں پناہ میں دیتا ہوں ہر زہریلے جانور سے، شیطان سے اور کسی کی نظر لگنے سے. بچوں اس زمانے میں یہ نظر سے حفاظت بہت ضروری ہے. حضرت الاستاذ مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عصیب اور جن لگ جانا یہ سب اس زمانے میں اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. اس لیے خود اپنے آپ کو بھی جب اچھے کپڑے پہنو تو دیکھ کر ماشاء اللہ کہو. اس سے نظر سے حفاظت ہوتی ہے. اور سورہ قلم کی آخری آیات پڑھ کر بھی اپنے آپ کو دم کرو. اور یہ دعا بھی اپنے بچوں کو پڑھ پڑھ کر ماؤں کو بھی دم کرتے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ عربوں کے باپ ہیں اس لیے ابوکم کہا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کیا کرتے تھے. یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. جب خود پڑھے تو یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بکلمات اللہ التامۃ سے استدلال کرتے تھے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مخلوق کے ذریعے تو استعاذہ کر ہی نہیں سکتے. پتہ چلا کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر اس دعا کی طرف خوب اپنے آپ کو دھیان دینا چاہیے. ایک بات اور سنیے، بعض نسخوں میں ابو داؤد کے اس دعا کے بعد یہ زیادتی بھی ہے کہ قال ابو داؤد ھذا دلیل علی ان القرآن لیس بمخلوق. جو میں نے ابھی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہا جو استاذ ابو داؤد ہیں، اس لیے امام ابو داؤد اپنے استاذ کے طرز پر کہتے ہیں کہ کلمات اللہ التامتی سے استدلال ہوگا کہ قرآن مخلوق اور حادث نہیں ہے. اس لیے کہ مخلوق کے کلام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. جو کلام صفت تمام کے ساتھ متصف ہوگا، جیسے یہاں کہا نا کلمات اللہ التامتی، جیسے یہاں ہے، تو وہ غیر مخلوق ہی ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. کلام اللہ کے غیر مخلوق ہونے کے بارے میں
امام بیہقی کی بات بہت اچھی ہے کہ اللہ کا کلام اس کی صفات ذات میں سے ہے، اور اللہ کی کوئی صفات ذات میں سے مخلوق اور حادث نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ پتہ چلا ہر مخلوق چیز کن کے کلمے سے پیدا ہوئی۔ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مخلوق ہوگا کن سے، اور کن بھی اللہ کا قول اور کلام ہے، تو پھر اب اس کن کے لیے بھی کسی کن کی ضرورت پڑے گی۔ سمجھو کہ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو پھر سوال ہوگا کہ یہ اس کا خلق کس سے ہوا؟ تو کہا اردناہ لشیء ان یقول له کن، تو یہ کن سے پیدا ہوا، اور کن خود اللہ کا کلام ہے، تو اس کن کے لیے کسی کن کی ضرورت پڑے گی، اور پھر یہ تسلسل الی ما لا نہایت لہ چلے گا، اور یہ تسلسل لازم ہوگا، مستلزم باطل خود باطل ہوگا۔ اس لیے اس طریقے سے بھی اس استدلال کو سمجھا جائے۔ اور اس کے بعد ترجمۃ الباب کی آخری روایت ہے حدثنا احمد بن ابی سریج الرازی و علی بن الحسین بن ابراہیم، اس سے مراد العامری علی بن حسین ابو الحسن ابن اشکاب البغدادی۔ امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے، ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں شمار فرمایا ہے۔ آگے روایت جا رہی ہے، دیکھیے ان کے شیخ الشیخ کتنے لوگ ہیں۔ احمد ابن ابی سریج الرازی کے شیخ علی بن الحسین ابن ابراہیم اور علی ابن مسلم، یعنی ان کے خود کے شیخ 3 ہیں، اس لیے قالو آیا، شیخ الشیخ نہیں، ان کے خود کے شیخ امام ابو داؤد کے احمد بن ابی سریج الرازی 1، علی بن الحسین ابن ابراہیم 2 اور علی بن مسلم 3۔ قالو اس لیے آیا۔ حدثنا ابو معاویہ، بعض نسخوں میں اخبرنا ابو معاویہ ہے، قال اخبرنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم اللہ تعالی، دیکھو تکلم کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وحی کا کلام فرماتے ہیں، سمع اہل السماء للسماء صلصلة کجری السلسلہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں وحی کے ساتھ جبرائیل کے لیے، تو آسمان کے تمام فرشتے آسمان کی ایک آواز سنتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اخذ السماوات منہ رجفتن، رجفتن، اور ایک روایت میں ہے رعدۃ شدیدۃ من خوف اللہ تبارک و تعالی۔ جب فَإِذَا سَمِعَ كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، اس طرح کلام ہوتا ہے جیسے کہ فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کا کلام فرماتے ہیں تو اہل سما آسمان میں ایک آواز سنتے ہیں، سلسلہ اس آواز کو کہتے ہیں جو لوہے پر لوہا مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے لوہے کی زنجیر کو صفا یعنی چکنے پتھر پر کھینچنے سے ہوتی ہے۔ چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر کو کھینچا جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ فیصعقون، عام فرشتے اس آواز کو سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں پڑے رہتے ہیں، فلا یزالون کذالک حتی یأتیہم جبرائیل، یہاں تک کہ جبرائیل ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حتی اذا جاءہم جبرائیل فزع عن قلوبہم، جبرائیل علیہ السلام کے تشریف لانے پر ان کی بے ہوشی دور ہوتی ہے، وہ ہوش میں آتے ہیں اور جبرائیل سے پوچھتے ہیں، قال فیقولون یا جبرائیل ماذا قال ربک، دیکھو قال کی نسبت بھی ربک کی طرف کی گئی، تمہارے رب نے کیا بات فرمائی؟ فیقول، تو جبرائیل فرماتے الحق، حق بات کہی، تو اس پر وہ سب فرشتے کہتے ہیں ہاں صحیح ہے کہ حق بات کہی۔ فیقولون الحق الحق، اس حدیث میں بھی قول کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ قول اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہیں۔ بخاری شریف کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ حارث ابن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیف یأتیک الوحی،
تو حضور نے فرمایا تھا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، وحی کے دو طریقے مذکور ہیں، مثل سلسلۃ الجرس گھنٹی کی سی آواز، اور دوسری شکل یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احیانا یتمثل لی الملک رجلا، فرشتہ انسان کی شکل میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو پھر میں اس کی بات کو حفظ کر لیتا ہوں۔ سلسلۃ الجرس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وحی کی آواز تھی یا فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز تھی، دونوں باتیں علماء کے یہاں ملتی ہے، لیکن بہتر اور راجح بات یہ ہے کہ وحی کی آواز ہوتی تھی، اور اس میں بات یہ ہے جو دوسری حدیث میں ذکر کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم بھیجتے ہیں تو یہ فرشتے ایسی آواز کو سنتے ہیں جیسے صاف پتھر پر زنجیر کھینچنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، فرشتے یہ آواز سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اپنے بازو مارتے ہیں، رعب چھا جاتا ہے۔ جی ہاں، بخاری والی حدیث جو اس کے شروع میں پہلے باب میں ہے، جو ہم نے آپ کو بتائی، وہ وحی حضور کے پاس آنے کے بارے میں ہے جس کا تعلق زمین اور اس عالم سے ہے، اور ابو داؤد والی حدیث یہ دوسری ہے، اس کا تعلق اوپر کی دنیا سے ہے۔ اذا تکلم اللہ تعالی بالوحی سمع اہل السماء، لہذا دونوں حدیثوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ اب گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دینے میں وجہ تشبیہ علماء کرام کے یہاں الگ الگ ملتی ہے۔ کوئی کہتا ہے تسلسل مراد ہے وجہ تشبیہ میں، کوئی کہتا ہے ابہام مراد ہے، کوئی کہتا ہے کہ صوت کی شدت مراد ہے، لہذا طرب اور اس سے آنے والا وجد، اس کو وجہ تشبیہ نہ بنائی جائے کہ کہیں اعتراض ہو جائے، اس لیے کہ وہ تو شریعت میں ممنوع ہے۔ وصلی اللہ علی النبی۔